السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 22 کو پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے ناظرین 3 قاعدے ہیں، دیکھیے تینوں کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، ہم تم کی میم، جیسے بغیر گنہ کے ہم تم بولتے ہیں، اسی طریقے سے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد، یعنی جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے تو یہ میم ساکن ہے۔ تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم نیچے کے 2 قاعدے میں آئیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں بغیر گنہ کے یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم تم بولتے ہیں اسی طریقے سے۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ دیکھیے با یہاں آ گیا، اوپر قاعدے میں بتایا با اور میم کے علاوہ، تو با یہ اس قاعدے میں آ گیا اخفاء شفوی میں۔ با اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، جیسے یہاں میم ساکن ہے اس کے بعد با آیا ہوا ہے، تو یہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 3، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دیکھیے اوپر قاعدے میں اظہار شفوی میں 2 لفظ آئے تھے با اور میم کے علاوہ، یعنی یہ 2 لفظ، جو پہلا لفظ اخفاء شفوی میں آ گیا، دوسرا لفظ یعنی جو میم ہے، میم یہ ادغام شفوی میں آ گیا، تو یہ 2 چھوڑ کر کے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی، اور با آئے تو اخفاء شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی، ان دونوں میں غنہ ہوگا، یعنی اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے مثالوں کے ذریعے قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے یہ اظہار شفوی کی مثال ہے، اور پھر اخفاء شفوی، اس کے بعد ادغام شفوی کی مثال آئے گی۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے۔ ہم فیہا، دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، دیکھیے اوپر بتایا تھا وا یا فا بالخصوص آئے تو یہاں فا آیا ہوا ہے، دیکھیے تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ ہم فیہا، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہم فیہا لکم دینکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ دال آیا ہوا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یلبا، سین واو پیش سو، لم یلبسو، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ۔ ام لم تنذرہم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تانون پیش تون، ام لم تون، ذال را زر ذر، ام لم تنذر،
حامیم پیش ہم، ام لم تنذرہم، یہاں اخفا کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آیا ہوا ہے، اس لیے گننا کر کے پڑھیں گے. اور یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد لام آیا با اور میم کے علاوہ، یہاں میم ساکن کے بعد تا آیا لام اور میم با اور میم کے علاوہ، تو یہاں اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا. بغیر گننا کے ہم نے پڑھا اور بغیر گننا کے پڑھیں گے. لہم اجر، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، اج قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے. اج راد و پیشر، لہم اجر، یہاں بھی اظہار شفیع کا قاعدہ. اب دیکھیے ناظرین، اخفاء شفیع کی مثال ہے یہ، اخفاء شفیع کی مثال کو پڑھیں گے. دیکھیے ان ربهم بهم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، نون اور میم پر تشدید ہو تو ناظرین گنہ کر کے پڑھتے ہیں. را با زبر رب، با زبر با، رب حامیم پیش ہم، ربهم، با زر بھی، حامیم زر ہم، ان ربهم بهم، ہم گنہ کر کے پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اخفاء شفیع کا قاعدہ ہے. میم ساکن کے بعد دیکھیے با آیا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفیع کا قاعدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اخفاء شفیع میں گنہ کر کے پڑھتے ہیں تو گنہ کر کے پڑھیں گے. ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ، تر زبر تر، یہ را ساکنہ سے پہلے دیکھیے زبر ہے، پر کر کے پڑھیں گے. تر میم یا زر می، ترمی، حامیم زر ہم، ترمیہم، یہاں بھی گنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دیکھیے با آیا، اخفاء شفیع کا قاعدہ. ترمیہم، با زر بھی، حاضر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجار، تا دو زر تن، بحجارت، ترمیہم بحجارت وما هم بمؤمنین، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، حامیم پیش ہم، وما هم، بازر بھی، میم حمزہ پیش مو، بمو، واو ساکن، دیکھیے یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، حمزہ واو کی شکل میں ہے. یہاں دیکھیے بمو، میم زیر می، نون یا زیر نی، بمؤمنی، نون زبر نہ، وما هم بمؤمنین، فبشرهم بعذاب، فا زبر فا، باشین زبر بش، فبشین را زیر شر، فبشر، حامیم پیش ہم، فبشرهم، با زیر بھی، عین الف زبر عا، بعا، با زیر بھی، عین الف زبر، با زیر بھی، عین زبر ع، بعا، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، فبشرهم بعذاب، یہاں بھی اظہار اخفاء شفیع کا قاعدہ. میم ساکن کے بعد با آیا، گنہ کر کے پڑھیں گے. فبشرهم بعذاب، دیکھیے ناظرین ادغام شفیع کی مثال. الیکم مرسلون، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، کاف میم پیش کم، تشدید اور جزم ایک ساتھ آئے ناظرین تو تشدید کو پڑھتے ہیں، اس لیے کاف کو میم سے ملائیں گے. کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، لام و پیش لو، مرسلو، نون زبر نہ، الیکم مرسلون. دیکھیے یہاں ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ جلد پڑھیں گے. یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آیا اور ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ادغام شفیع کا قاعدہ. الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشاء، حمزہ و پیش او، نون زبر نہ، لہم ما یشاؤون، یہاں مد متصل کا قاعدہ، 4 الف کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ. دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آیا، ادغام شفوی کا قاعدہ، اس لیے گنہ کر کے پڑھیں گے. فی قلوبہم مرض، فا یا زر فی، قاف پیش کو،
فی قو لام واو پیش لو فی قلو با زر بھی ہا میم زر ہم فی قلوبہم میم زبر ما را زبر را مرا زاد دو پیش زن فی قلوبہم مرض فهم معرضون فا زبر فا ہا میم پیش ہم فهم میم عین پیش مع را زر ری معری زاد و پیش زو معرضو نون زبر نا فهم معرضون. دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آئے ادغام شفوی کا قاعدہ گننا کر کے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر پیش ہو تو پر ہوتی ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو باریک پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. فَهُمْ مُعْرِضُونَ. امید کرتا ہوں ناظرین قاعدہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.